قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم، قال قتادة وإكرمة ذلوا واستسلموا يومئذ، أي استسلموا لله جميعهم فلا أحد إلا سامع ومطيع. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے اور اس بات محال اور پھر اس دن کیا حال ہوگا. اس لیے سارے قرآن پاک میں آپ جب بھی انشاءاللہ پڑھیں گے جہاں بھی قیامت کا ذکر ہے تو اس قدر اس کو اللہ نے واضح اور ایسا منظر بیان فرمایا ہے کہ گویا قیامت قائم ہو گئی، میدان حشر قائم ہو گیا اور سوال جواب ہو رہا ہے. مومنین کا یہ عالم ہے، کفار کا یہ عالم ہے، بالکل جیسے آنکھوں کے سامنے. اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت میں تمام شہادتیں مکمل ہو جائیں گی، اب کافر جو ہیں وہ اپنے آپ کو گویا اللہ کے سپرد کریں: یا اللہ ہم آپ کے بالکل تابع. کیونکہ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے استسلام، کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، جس کو بزرگ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کل میت فی ید الغسال، کہ بھی جیسے میت جو ہے وہ اپنے غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہے. اب میت کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، اب غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے کرے. تو اسلام کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے کامل، کہ اللہ کا ہر حکم. تو اب کافر قیامت والے دن یہ کریں گے، لیکن اس دن میں کیا فائدہ ہوگا؟ اس دن تو استسلام کا فائدہ ہی کوئی. اس لیے اس دن کہتے ہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ. حضرت قتادہ اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ذلوا، اب بالکل ذلیل ہو گئے، وَاسْتَسْلَمُوا يَوْمَئِذٍ، اور اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دیا، یعنی استسلموا للہ جمیعہم، سب کے سب. لا احد الا سامع ومطیع. اب تو کافروں کا وہاں یہ حال ہوگا کہ ان کا ہر بندہ جو ہے یا اللہ ہم تو حکم سننے والے اور فرما برداری کرنے والے. لیکن ان چیزوں کا قیامت میں فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. جو کرنا ہے یہاں کر لو، کھیتی یہاں لگانی ہے اور اس کا پھل وہاں ملنا ہے. كقوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ. اس دن دیکھو کیسے اب سننے والے اور کیسے جاننے والے بن گئے کہ قیامت میں جب اللہ کا عذاب سامنے آیا تو اب سب کچھ سمجھ گئے. وقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب
سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ اس منظر کو دیکھیں نا کہ قیامت کا کیا حال ہوگا کہ جب مجرمین اور کافرین گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے مولا ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم ساتھ کے لیے تیار ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس دن سب چہرے اللہ کے آگے جھک گئے، اے خضعت وذلت واستکانت وانابت واستسلمت، کہ تمام کے تمام جو ہیں جناب خدا کے سامنے گویا کہ رجوع بھی کر رہے ہیں، استسلام بھی کر رہے ہیں، اپنی عاجزی اور ذلت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ وَقَوْلُهُ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ أي ذهب وازمهل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب قیامت میں سب کچھ اپنے اللہ کو سونپیں گے، اور وہ سارے ان سے گم ہو گئے، وہ جو بناتے تھے نا شرکا کہ میرا یہ مددگار ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت، اللہ فرماتے ہیں وہ کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی ان کو نظر نہیں آئے گا۔ فلا ولا معین ولا مجیر، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی اعانت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے کفار ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، تو ان لوگوں نے یا تو بتوں کی عبادت، لیکن بتوں کی عبادت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پتھر پوجتے تھے یا لکڑی پوجتے تھے یا سونا چاندی پوجتے تھے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں ہندوؤں نے جو اپنے خدا بنائے ہیں، جو دیوی دیوتا بنائے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو بعض ان کے دیوی دیوتا جو ہیں وہ سیمنٹ کے ہیں، بعض جو ہیں وہ لکڑی کے ہیں، بعض جو ہیں وہ سونے کے ہیں، پیتل کے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ اگر لکڑی کی عبادت کرنی ہوتی تو کسی بڑے درخت کی پوجا کرتے، یہ چھوٹی سی لکڑی پر 2 فٹ کے بنانے کی کیا ضرورت؟ اگر انہوں نے پیتل کی عبادت کرنی ہوتی تو 2-4 کلو پیتل لے کے سامنے رکھ دیتے۔ یہ جو شکل بناتے ہیں، چہرہ بناتے ہیں، ہاتھ بناتے ہیں، پاؤں بناتے ہیں، آنکھیں بناتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ مرد کی شکل میں ہیں، بعض عورتوں کی شکل میں ہیں، بعض جو ہیں وہ 4 سر والے ہیں، بعض 2 سر والے ہیں، بعض کے چہرے بڑے ڈراؤنے ہیں اور بعض کے چہرے بڑے دلکش ہیں۔ یہ سارا بات سمجھ لیں کہ یہ ان پتھروں کی عبادت نہیں کرتے۔ جیسے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دور میں زمانہ نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے جاہلیت کے لوگ تھے، ان میں جب کوئی بہت بڑا صالح، عابد، پرہیزگار، اللہ والا بندہ کوئی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی شکل بنا دیتے، ایک مجسمہ بنا دیتے، اور جو فوت ہو جاتا جہاں اس کی قبر بناتے وہیں مسجد بھی بنا لیتے۔ اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس بزرگ کی نماز پڑھیں گے، مقصد یہ تھا کہ ہم جب مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو بزرگ کی زیارت جو ہے، ان کا بت کھڑا ہے، زیارت بھی کر لیں گے۔ لیکن ایک نسل جب ختم ہو گئی اور دوسری نسل آئی تو شیطان نے اچھا، بعض لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو آسمان پہ کواکب و سیارات بنائے ہیں، اب سارا نظام ان کے حوالے،
یہ سیارات جب چلتے ہیں اور ایک برج میں جاتے ہیں تو یہ سعد ہے، یہ نحس ہے، یہ دیوی رحم کی، یہ قہر کی، اور فلاں اگر برج ہوگا اور فلاں تارا ہوگا تو رحمت آئے گی، بارشیں آئیں گی، فلاں سارا نظام اب ان کے لیے۔ اب انہوں نے وہ برج جو ہیں، وہ ابراج جو ہیں، وہ بروج جو ہیں، ان کی شکل تو دیکھی نہیں، اپنے عقل سے انہوں نے ان کی شکلوں پہ بت بنا دی کہ یہ عطارد ہے، یہ زحل ہے، یہ مشتری ہے، یہ زہرہ ہے، اور یہ شمس ہے، یہ قمر ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں، ایک دماغ ہے، دوڑایا اس کے مطابق ایک شکل بنا دی، اس کی عبادت شروع۔ اسی طرح بعض لوگ جو مسلمان بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، باقاعدہ اسلام میں داخل ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ کیا کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا، کوئی اولیاء اللہ میں فوت ہو گیا، کوئی بزرگ فوت ہو گیا، کوئی اللہ کے رستے میں مجاہد شہید ہو گیا، کوئی واپس آیا غازی بن کے اور پھر موت آ گئی، تو ان کی قبروں کو بڑا سجا دیا، مزار بنا دیے، روضے بنا دیے، اور وہاں جناب بالکل عین وہ عبادت شروع کر دی جو اللہ کے کعبے کی ہے۔ یہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے ملک میں جا کر دیکھ لیں اپنے آنکھوں سے۔ ایک ہوتا ہے نا جی کہ غصے میں آدمی اعتراض کرے، اعتراض نہیں، آنکھوں سے جا کے مشاہدہ کر کہ مزارات اولیاء پہ کیا ہوتا ہے، باقاعدہ نظر، باقاعدہ نیاز، باقاعدہ سجدہ، باقاعدہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے فریاد کرنا، باقاعدہ مزار مقدس پہ چکر لگانا، باقاعدہ جا کے نوراتا بیٹھنا، باقاعدہ دیگیں چڑھا کے حضرت کے نام پہ تقسیم کرنا، باقاعدہ چادریں چڑھانا، باقاعدہ پھولوں کی چادریں ڈالنا، اور پھر عقیدت میں مزار کے صحن میں جہاں موقع ملے وہاں قوالی کی مجلس شروع کرانا۔ جا کے دیکھ لیں اپنے آنکھوں۔ ایک تو ہے نا آپ کہیں کہ جی یہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کو چھوڑیں، ہمارے اعتراض کی کوئی بات نہیں، آپ کو بھی تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آپ کو بھی اللہ نے سوچنے والا دماغ دیا ہے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں فرق کرنے کی تمیز دی ہے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے سمجھنے کا فرق سمجھایا ہے، آپ کو بھی پتا ہے یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ سب آپ بھی جانتے ہیں۔ تو اب آپ جا کے ایمانداری سے دیکھ لیں کہ جب مزارات پہ لوگ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ وہاں عود و لوبان دہکائے جاتے ہیں، اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، خوشبوئیں چھڑکائی جاتی ہیں، باقاعدہ مزارات کا عرق گلاب سے غسل ہوتا ہے، باقاعدہ ان پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، باقاعدہ ان پہ پھول سجائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ہاتھ باندھ کے بالکل کھڑے ہو کے سیدھا درخواست پیش کی جاتی ہے۔ یہ جا کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور اس کے مقابلے پہ اب ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اللہ نے جو حضور پاک کو بھیجا تو اسی لیے بھیجا تھا۔ سرکار دو عالم جب تشریف لائے تو اپنے صحابہ کو کیا کہا کہ یہاں میرے ابا کی قبر ہے، یہاں میری والدہ کی مزار ہے، یہاں حضرت ابراہیم کی مزار ہے، یہاں حضرت اسماعیل کی مزار ہے، یہاں فلاں پیغمبر کی مزار ہے، ان پہ روضے بناؤ، ان پہ قبریں بناؤ، ان پہ سجدے کرو، ان پہ چادریں ڈالو، ان پہ پھول چڑھاؤ۔ یہ حضور نے سکھلایا۔ ایک ٹھنڈے جھگڑے نہ کریں، جھگڑا تو جاہل کرتا ہے، کیونکہ جاہل کے پاس دلیل ہوتی نہیں، پھر اس کے پاس جھگڑا ہے، وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے عقل دیا، خدا نے کعبہ نصیب کیا، آپ نے ماشاء اللہ عمرہ کیا، آپ نے اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے، آپ نے الحمدللہ مدینہ منورہ میں حاضری دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی ہے، آپ نے ریاض الجنہ میں نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے جنت البقیع الغرقد پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہے، آپ نے شہدائے احد کی مزار دیکھے ہیں۔ یعنی ایمان سے کہیں کہ حضور کی اہل بیت میں
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی زیادہ شان والی بیوی گزری ہے کہ جس کو حضور فرمائے کہ خدیجہ میری محسن نہیں، اسلام کی محسنہ ہے؟ اندازہ فرمائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ تعالی عنہا. یعنی ایک دن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، انسان ہے، بیوی ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے بار بار جو بی بی خدیجہ کو یاد کیا نا کہ بی بی خدیجہ نے یہ کہا اور بی بی خدیجہ نے یہ کہا اور بی بی خدیجہ نے یہ کیا، حتیٰ کہ حضور کی خدمت میں کوئی آدمی کوئی گوشت بھیجتا، کوئی بکرا بھیجتا، حضور فرماتے بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجو. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں میں غیرت میں آ گئی، آخر بیوی تھی نا، سوکن تھی. تو بی بی فرماتی ہے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما ہی الا عجوزۃ قریش، کیا یاد کریں آپ ایک بوڑھی عورت، 40 سال کی عورت، شادی شدہ بیوہ، آپ نے جس سے شادی کی ابھی تک آپ اس کو یاد کریں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، جلال میں آ گئے. حضور نے فرمایا عائشہ تم تو اس وقت میرے گھر میں آئی ہو جب اللہ نے مجھے عزت و غلبہ دے دیا. خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا ہے جب اللہ کے سوا محمد کا کوئی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. فرمایا خدیجہ نے تو اس وقت میرا ساتھ دیا کہ مکے میں میرا کوئی بھی نہیں تھا، اپنے بھی دشمن تھے، بیگانے بھی دشمن تھے. ایک خدیجہ تو تھی جو ہر وقت کہتی تھی یا رسول اللہ کوئی غم نہ کریں، کوئی حزن نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو اس وقت میرا سہارا دینے والی میں خدیجہ اس کو بھول جاؤں؟ اور فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ میری تمام اولاد کی ماں تو خدیجہ ہے، یعنی میرے بقائے نسل کا سبب تو اللہ نے خدیجہ کو بنایا ہے نا، اس سے جو اولاد ہوئی اسی سے آگے سیدوں کا نسب چلا ہے. تو فرمایا تم خدیجہ کا مقابلہ کر سکتی ہو. رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں سیدہ خدیجہ پہ، اللہ اس کی مزار کو نور سے بھر دے، اللہ ہمیں ان کے ادب کی توفیق عطا فرما دے. ایک دفعہ حضور جو آئے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے. حضور بہت اداس تھے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بات کیا ہے، آپ غمگین ہیں؟ تو سرکار دو جہاں، رحمت مجسم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ میں نے آج بہت سارے غریب، یتیم، بے سہارا لوگوں کو دیکھا ہے، میرا دل اداس ہے کہ میں ان غریب لوگوں کی کیسے مدد کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بی بی خدیجہ نے عرض کیا، نے کہا یا رسول اللہ صبر کریں. اور روایات میں آتا ہے کہ بی بی خدیجہ نے حضرت ابو بکر کو بھی بلایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں یوں بیٹھا تھا، سرکار سامنے بیٹھے تھے، اور بی بی خدیجہ نے آ کے حضور کے سامنے درہم و دنانیر کا ایسے تھیلیاں بھر بھر کے ڈھیر لگانا شروع کیا کہ اتنا اونچا ہو گیا کہ حضور چھپ گئے میرے آگے. اور کہا گیا محمد یہ مال تیرا ہے، لٹا دو غریبوں میں جہاں لٹانا ہے. غم کیوں کرتے ہیں آپ، اداس کیوں ہوتے ہیں؟ تو سیدہ خدیجہ کو کون بھول سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. تو ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے، سیدہ خدیجہ کی وفات حضور کی زندگی میں ہوئی.
آپ کی بیٹی بی بی زینب الکبریٰ، ان کی وفات حضور کی زندگی میں ہوئی ہے۔ بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، ان کی وفات حضور کی زندگی میں ہوئی ہے۔ حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، یہ تین میرے آقا کے بیٹے ہیں۔ طیب طاہر لقب ہے، نام نہیں، یاد رکھیں۔ نام حضرت کے بیٹوں کے عبداللہ، قاسم، ابراہیم، لیکن ایک بیٹے کو بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا طیب کہتے تھے اور حضور طاہر کہتے تھے۔ وہ لقب تھا، حضور نے لقب دیا تھا۔ تو ان سب کی وفات جو ہے وہ حضور کی زندگی میں ہوئی۔ اچھا، پھر سب سے محبوب ترین جو چچا ہیں حضور کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حمزہ اتنے حضور کو محبوب ہیں کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور سیدنا حمزہ حضور کی زندگی میں غزوہ احد میں شہید ہوئے اور آپ کے بدن مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے۔ لیکن ان کے باوجود ایمان سے، ٹھنڈے دل سے، بالکل دماغ سے نکال دو یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، سب مسلمانوں خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، ان تمام کی مزارات پہ حضور نے روضے بنوائے، کمرے بنوائے، غلاف ڈلوائے، عرس کروائے، ایک ثابت کر دو میں تمہارے ساتھ۔ جھگڑا ختم۔ لڑائی کس بات کی؟ لڑائی تو پاگل لڑتے ہیں نا، جاہل لڑتے ہیں، دلیل ہوتی نہیں، پھر گالیاں شروع ہو گئیں۔ علم والے، عقل والے جھگڑا تو نہیں کرتے۔ بالکل ہم تو بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی اختلاف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ باقاعدہ تشریف لے جاتے شہدائے احد، لیکن کیا حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ بابا پیسے نہیں ہیں، ہم اب بڑے بڑے قیمتی روضے اور سنگ مرمر تو نہیں لگا سکتے، پتھروں کا ایک تھوڑا سا روضہ بنا دو، چلو کچی مٹی کا بنا دو، قیمتی پردے اور چادریں اور اس کے بعد غلاف تو ہم نہیں ڈال سکتے، لیکن ایک پرانی سی چادر ڈال دو تاکہ قیامت تک امت کے لیے سنت ہو جائے کہ قبروں میں چادریں ڈالنی۔ چلو حضور یہ حکم دیتے کہ بھئی بات یہ ہے کہ سجدہ تو اللہ کا ہوگا، لیکن شہداء کے قریب ایک مسجد بنا دو تاکہ اللہ کی نماز پڑھا کریں گے، اور جب نماز پڑھنے جائیں گے تو ان پر بھی فاتحہ پڑھ لیں گے۔ اگر حضور نے کسی جگہ یہ حکم دیا ہے یا سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اہل بیت نبی حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی ایک صحابی کے مزار پہ جا کے ایک چھوٹی سی گنبدی بھی بنائی ہے نا تو ہم تمہارے ساتھ۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں، صرف یہ بتا دیں کہ ان میں سے عرس کس کا حضور نے منایا، قوال کون کون سے طلب فرمائے، چلو وہ تو فارسی والے نہیں ہوں گے، اردو والے قوال نہیں ہوں گے، پنجابی والے، عربی والے ہوں گے، چلو ایک جگہ سا، بلکہ حضور نے الٹا یہ فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔
کہ اللہ کے پیغمبروں کی قبر پہ آگے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں پہ لعنت بھیجی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور میرے محبوب نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ حضور نے دعا کی کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ میری امت آگے سجدے کرتی رہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جناب ادھر جائیں، آپ ادھر جائیں، آپ جناب اللہ رسول کی بات مان لیں، صحابہ اہل بیت کی بات مان لیں، یا کہیں جی بس بزرگوں نے فرمایا ہے، ہمارے بڑوں نے کہا ہے، پرانا رسم و رواج چلا آ رہا ہے، اور جی یہ بھی تو بزرگوں کی ایک تعظیم ہے، یعنی تمہیں تعظیم کرنا آتا ہے، انبیاء کو نہیں آتا تھا۔ تمہارے دماغ میں قبروں کی تعظیم کا جو پہلو ہے وہ صحابہ کو سمجھ نہیں آیا۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ یہ نہ کہنا قیامت میں کہ ہمیں مسئلہ نہیں پہنچا، ہمیں قرآن نہیں پہنچا، ہمیں اللہ کے توحید کی آواز نہیں پہنچی، ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا ہے کہ قبر پہ جھکنا، قبر پہ چراغ جلانا، قبر پہ چادریں چڑھانا، قبر پہ گنبد بنانا، قبر پہ سجدے کرنا، ان سب پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں پہ لعنت کرے جو قبروں پہ جا کے جھکتی ہیں اور قبروں پہ جا کے چراغ جلاتی ہیں۔ یعنی لعن رسول اللہ، اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ جس پہ نبی لعنت بھیجے؟ فرمایا زوارات القبور والمتخذین علیہ السرج والمساجد، سجدے کرنے والے اور قبروں پہ چراغ جلانے والیاں اور قبروں پہ جا کے سجدے کرنے والیوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم نے پہلے کون سی مولویوں کی بات مان لی ہے کہ اب مان لو گے؟ تمہارے نزدیک تو مولوی جو ہے نا یہ اولڈ لوگ ہیں، ریجڈ لوگ ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں، یہ پرانے لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، یہ تمہیں پھر محمد عربی کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اتنے بے وقوف مولوی ہیں کہ 1400 سال پیچھے لے جا رہے ہیں۔ لوگ آگے ترقی کر گئے، اب دور آ گیا جناب، اب تو سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب قرآن کا تھوڑا دور ہے کہ ہم پیچھے چلے جائیں 1400 سال۔ یہ عجیب مولوی پاگل ہیں کہ ہزاروں سال پہلے کا ایک کعبہ بنا ہوا ادھر لا رہے ہیں ہمیں پیچھے کی طرف۔ اتنے دقیانوس ہیں، ریجڈ ہیں، اتنے تنگ نظر ہیں، اتنے کوتاہ بین ہیں کہ آج نئے مجتہد مفسروں کی ضرورت ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں جی ہم تو وہی تفسیر مانیں گے جو ابن عباس نے کی ہے۔ دیکھو جی کیسے پاگل ہیں مولوی یہ، کہتے ہیں نہیں ہم تو قرآن کی وہی بات مانیں گے جو ابو بکر نے فرمائی، جو حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن، وہ کہتے ہیں جناب چھوڑیں ان باتوں کو، اب آپ شیکسپیئر کی بات کریں۔ اب آپ جناب کسی سر کی بات کریں، کسی انگریز سے ڈاکٹر کا لقب لینے والے کی بات کریں، وہ دین لائے، یہ پرانا دین کیا مطلب؟ یہ ساری ایمان سے کہیں یہ ڈاکٹر، یہ سر، یہ شمس العلماء، یہ تمام ڈگریاں جو ہیں انگریزوں نے دی تھی اپنے ٹوڈیوں کو۔ جو دشمن تھے ان کو تو پھانسیوں پہ لٹکایا، ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے، چمڑے اس طرح سے۔ اور وہ اس وقت بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔
تو اس لیے جناب اب آپ غور کر رہے ہیں، آپ کے سامنے اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے، 1400 سال کی حیات طیبہ ہے، اور موجودہ آپ کے سامنے شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، عرس بھی ہیں، رسومات بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے میرا بھائی کہ تم نے دین کو مذہب بنا دیا ہے اور چند عبادات کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاتا ہے بس بخشا گیا، حضور کا بڑا پیارا ہے۔ تم نے مذہب یہ سمجھ لیا کہ جناب دیکھو نا، سال میں عرس شریف باقاعدہ ہوتا ہے، ان کے گھر میں حضرت 11ویں شریف باقاعدہ بٹتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، مولد شریف تقسیم ہوتا ہے، دکھ سکھ آ جائے تو آیت کریمہ حضرت 1,25,000 بار پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اور سجدہ داتا صاحب کی قبر سے۔ یہی معنی ہے لا الہ الا انت سبحانک، یہی معنی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ یہی معنی ہے کہ یا معین الدین چشتی مدد کن، یعنی لا الہ الا انت کا معنی یہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ عرس شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، کل شریف، 7 جمعہ، اگر یہی ہے ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتلا دیں کہ جی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلو، ان لوگوں کے رستے پہ جو عرس کرنے والے ہوں، جو غلاف ڈالنے والے ہوں، جو گنبد بنانے والے ہوں، جو قبروں پہ چادریں چڑھانے والے ہوں، جو چیلم شریف کرنے والے ہوں، جو کل شریف منانے والے ہوں، جمعراتیں کرنے والے ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، میں تو جھگڑے والا مولوی نہیں، مجھے تو آپ ایک دلیل دے دیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر صراط مستقیم ان کی ہے، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ آپ تو قبر کی چادر کی بات کرتے ہیں، صحابہ حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صحابی کو ہم کفن پہناتے ہیں، اگر ہم حضور حضرت حمزہ کے سر پہ ڈالیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں، اور کپڑا پاؤں کی طرف ڈالیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے، آپ ہمیں حکم فرمائیں کہ کفن کیسے ڈالیں؟ آپ نے فرمایا سر پہ کپڑا ڈال دو، پاؤں پہ کوئی بوٹی کے پتے ڈال دو، اس کی شان تو رب جانتا ہے، کپڑوں سے کیا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ رسول اللہ، افضل الخلق بعد رسول اللہ، یعنی حضور کے بعد پوری کائنات میں ابو بکر جیسا ماں نے گنا ہی نہیں۔ وہ موت کے وقت وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو، جب میری موت آ جائے نا، یہ میری جو چادریں ہیں نا، جلدی جلدی دھو کے ہی نہیں میں مجھے کفن دے دینا پرانی چادروں میں۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے کفن کی 2 چادریں بھی نئی نہیں مل سکتی ہیں؟ فرمایا بات کو سمجھو، نئی چادروں کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے، مرنے کے بعد نئی ہو یا پرانی ہو کیا فائدہ، جانا تو مٹی میں ہے نا۔ اللہ راضی ہے تو پرانی چادروں میں بھی جنت بن جائے گی کفن، اور اللہ اگر ناراض ہو آپ جناب ریشمی کفن دیں تو آگے آگ جل رہی ہو، سانپ اور بچھو انتظار میں بیٹھے ہوں، اور اگر اللہ راضی ہے بالکل وہ چادر بھی نہ پہناؤ، ایسے گڑے میں ڈال دو، اللہ اسی کو جنت بنا دیں گے۔ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضور نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بن جائے گی۔ اب دعا کریں اللہ ہماری قبروں کو گڑھا نہ بنائے، اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ دیکھو یہاں گرمی نہیں برداشت ہوتی، کبھی قبر یاد کی ہے، نیچے بھی جانا ہے،
یہاں بھاگتے ہو نا اے سی میں بیٹھے جی، وہ ذرا ٹھنڈا ایریا ہے، قبر کو ٹھنڈے کرنے کا بھی کبھی خیال کیا؟ یہاں تو جناب پوچھ کے لگاتے ہیں جی کس کمپنی کا اے سی اچھا ہے اور کولنگ اس کی بہت اچھی ہے، لیکن وہ قبر کی کولنگ کا بھی کبھی خیال آیا ہے کہ وہاں بھی مرنا ہے، جانا ہے، اور جو بہت زیادہ مہربان ہوں گے وہی مٹی ڈالیں گے؟ اسی لیے آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، کبھی پڑھے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضور کو اپنی قبر مبارک میں دفن کیا گیا، تو پتہ ہے بی بی فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو فرصت ہی نہیں، آپ کو تو قوالیوں سے فرصت نہیں، دما دم مست کلندر سے علی دا پہلا لمبا، تمہیں کیا بی بی فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ آج پورے اہل سنت سے پوچھ لو کہ بی بی فاطمہ کی کتنی اولاد تھی، حسن حسین سے آگے یاد ہی نہیں۔ ماشاءاللہ 100 میں کوئی ایک آدھا جانتا ہو تو جانتا ہو، ورنہ سب کے اور جی حضرت حسن حسین۔ حالانکہ حضرت بی بی فاطمہ کی 2 بیٹیاں ہیں، بی بی زینب ہے، بی بی ام کلثوم ہے، لیکن چونکہ روافض نے ہمارے دماغوں میں ڈال رکھا ہے کہ بیٹیوں کا نام نہیں لینا، کیوں؟ اگر ام کلثوم مانو گے تو عمر کو داماد ماننا پڑے گا، اس لیے نام نہ لو۔ انہیں بھی ٹھیک ہے، ان کو 12 امام یاد ہیں، ان کو ایک بھی یاد نہیں۔ اللہ کا شکر، ماشاءاللہ۔ حضرت حسین کا نام لیں گے کہیں گے حسین علیہ السلام، بڑے سے بڑا مولوی بھی یہی کہے گا۔ حضرت ابو بکر علیہ السلام بھی کبھی سنا ہے؟ کیوں؟ ہم تو حضرت حسین کے بھی غلام ہیں، ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ہم تو اہل بیت کے دروازے کے جو غلام تھے نا، ان غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، لیکن علیہ السلام تو پیغمبر کی صفت ہے۔ رضی اللہ عنہ صحابی کی صفت ہے، رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد مدنی محمد مصطفیٰ کے لیے یہ تقسیم ہے، لیکن نہیں، وہ ایک دماغ میں ڈال دیا ہے نا، وہ تو حضرت حسین علیہ السلام، حضرت ابو بکر سب سے محبوب ہے۔ ابو بکر نام کس کو آتا ہے؟ بھئی آپ کا نام کیا تھا؟ کہیں گے ابو بکر۔ اللہ کے بندے، ابو بکر تو کنیت ہے، نام تھوڑا ہے۔ صدیق تو لقب ہے، نام تو نہیں ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہے حضور کا ابی لہب، نام کیا ہے؟ بس یہ قرآن میں بھی تو ابی لہب ہے نا، نہ دوست نبی کا یاد رکھا نہ دشمن یاد رکھا، ہیں بالکل عاشق ہے محمد مصطفیٰ۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یاد رکھو بی بی کا نام ہے فاطمہ، زہرا لقب ہے، سیدہ فاطمہ کا الزہرا جو ہے لقب ہے، یاد رکھو، اور کنیت جو ہے بی بی فاطمہ کی وہ ہے ام ابیہا۔ یہ تمہیں یاد کوئی نہیں بتائے گا انشاءاللہ، یاد کر لو۔ بی بی فاطمہ کی کنیت کیا تھی؟ ام ابی۔ ام ابیہا کا بتائے کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی آدمی کی لڑکی ہو نا، پیاری ہو، تو وہ پیار سے کہتے ہیں آپ کی بیٹی کو، نہیں جی نہیں، یہ تو میری ماں ہے، یہ میری اماں ہے جی، بیٹی تھوڑی ہے، یہ تو میری ماں ہے۔
تو بی بی فاطمہ نے چونکہ حضور کی ایسے غلامی کی ہے گویا حضور کی ماں کا کہلاتی تھی محبت سے، اس لیے کنیت بھی بن گئی ام ابیہا، زہرا لقب ہے۔ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا حضرت انس سے؟ جب حضور پاک کی دفن مبارک تدفین مبارک ہو گئی، حضرت انس آئے کہ خادم تھے نا حضور، تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ یا انس لاؤ، کہا انس تمہارے دل نے گوارا کر دیا کہ حضور پہ مٹی ڈالا؟ کیف احصیتم التراب علی رأسی، تم نے حضور کے بدن پہ مٹی کیسے ڈال دی؟ سب بکاؤ۔ حضرت انس رونے لگ گئے اور صحابہ رونے لگ گئے، اور بی بی صحابہ نے کہا یا ابتا الی جبریل ننعا، اللہ اللہ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ ابا جان آپ کے بعد کچھ پہ مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ بلائیں اور مصیبتیں کسی دن میں ٹوٹتی تو دن بھی رات بن جاتی۔ یہ تھا فراق رسول عربی کے، پھر بی بی صاحبہ بستر سے نہیں ہوتی، 6 مہینے کے اندر وفات ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ تو ایمان سے کہیں حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا روضہ بنایا، ٹھنڈے دل سے بات کرو، عقل سے بات کرو، دلیل سے بات کرو۔ تمام اولیاء کی ولایت کا سر چشمہ جو ہے وہ حضرت علی ہے۔ کیا حضرت علی نے اپنی بی بی سیدہ فاطمہ کا روضہ شریف بنایا، قبر شریف پہ سنگ مرمر لگایا، پتھر لگایا، کمرہ بنایا؟ ایک ثابت کر دو، میں تو لڑنے والا مولوی الحمدللہ ہوں ہی نہیں، مجھے تو بالکل اپنا غلام، اپنا نیاز مند، ادنا طالب العلم، ایک ادنا قرآن کا پڑھنے والا، وہ بھی ادنا حقیر ترین گندی پلید زبان والا، صرف مہربانی یہ کرو کہ دلیل دے دو کہ اصحاب رسول نے سرکار دو عالم کی مزار مبارک پہ روضہ بنایا، خلفائے راشدین کے مزاروں پہ روضے بنائے گئے، کیا حضور پاک نے حکم دیا کہ جب کوئی شان والا بندہ فوت ہو جائے اس کی قبروں پہ روضہ بناؤ، وہاں دیے جلاؤ، وہاں چادریں چڑھاؤ، وہاں دیگیں پکاؤ، وہاں عرس مناؤ؟ ایک جگہ دکھا دو ہم تمہارے ساتھ۔ اور اگر نہیں دکھا سکتے تو یہ اگر مگر نہ کیا کرو جی، اگر ہم کرتے ہیں تو مگر وہابیوں کو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اگر تم جہنم جاؤ مگر ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی اگر مگر سے دین ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو ابھی کوئی بے وقوف کھڑا ہو جائے، وہ کہے جی اگر میں آج رات عشاء کی 4 رکعت کے بجائے 8 رکعت محبت میں پڑھوں تو مگر تم کو کیا ہوگا؟ اگر میں 7 چکروں کے علاوہ 8 چکر طواف کے لگایا کروں تو مگر کیا ہوگا؟ مگر جہنم ہوگا۔ مخالفت جو ہوگی حضور کی کہ حضور کریں 7 چکر تم کرو 8، حضور پڑھیں 4 رکعتیں تم پڑھو 8 رکعتیں، تو جہنم ہوگی اور کیا ہوگی؟ جو حضور کی مخالفت کرے گا کیا ہوگا؟ بس یہ 2-4 باتیں ہیں، یاد رکھ لو، کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہے نہیں۔ بس تم کو چھٹی ہے 10 دن، 8 دن، 2 ہفتے، 15 دن، 25 دن، جب موقع ملے مجھے دکھا دو ایک جگہ کہ دیکھو جناب یہ حضرت حسین کا روضہ جو ہے حضرت حسن کا حضرت حسین نے بنایا ہے، بس
ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ حضرت حسن حسین نے دیکھو جناب اپنی اماں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بنایا ہے، عرس بھی کیا ہے، اور جناب یہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ 11ویں شریف جو ہے نا جی فلاں نے کی ہے، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 11ویں کیا کرو، یہ دکھا دو۔ ہم تو اس میں بھی غلام ہیں، ہم تو حضرت عبد القادر جیلانی کے بھی غلام، ہم تو اولیاء اللہ کے بھی غلام، ہم تو اللہ والوں کے بھی غلام، عباد مقربین کے بھی غلام، عباد صالحین کے بھی غلام۔ چلو قرآن حدیث نہ دکھاؤ، کسی اللہ والے کی بات ہی دکھا دو۔ یہ اگر مگر نہیں، اگر مگر سے دین نہیں چلتے، اگر مگر سے پیٹ تو چلتا ہے، حلوہ ملتا ہے، دین نہیں چلتا۔ دین چلتا ہے قرآن سے یا فرمان محمد مصطفیٰ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اب دیکھو کہ قیامت والے دن کھڑے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے غلطی کی، اللہ میاں معاف کر دے، اللہ میاں توبہ ہے، بالکل ہم بالکل غلام ہیں، ایک دفعہ پھر بھیج دو، ہم بالکل پکے مسلمان۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ایک وہ ہیں کفر بھی کیا اور لوگوں کو بھی دین سے روکا۔ اچھا، لوگوں کو دین سے کیسے روکا؟ کہ طاقت تھی، اقتدار تھا، لوگوں کو مسلمان نہ ہونے دیا، یا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بدعات اور شرک میں ڈال دیا کہ لوگ اسلام کی طرف نہ جائیں، یہ بھی اسلام سے روکنا ہے۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا پھر ان کا انجام کیا ہوگا کہ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ان کو پھر میں دگنا عذاب دوں گا، ایک کفر کا عذاب اور ایک لوگوں کو اسلام سے روکنے کا عذاب۔ ای عذابا علی کفرہم وعذابا لا صدم الناس عن اتباع الحق، ایک تو ان کو عذاب دیں گے ہم ان کے کفر سے، اور ایک عذاب دیں گے ان کو اللہ کے رستے سے روکنے سے۔ وهم ينهون عنه وينهون عنه وينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه ايضا، لوگوں کو بھی روکتے تھے اور خود بھی رکتے تھے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَفَاوُتِ الْكُفَّارِ فِي عَذَابِهِمْ كَمَا يَتَفَاوَتُ الْمُؤْمِنُونَ فِي مَرَاتِبِ الْجَنَّةِ وَدَرَجَاتِهِمْ، جیسے قیامت والے دن مومنوں کے درجات ہوں گے، کوئی اعلیٰ، کوئی اس سے اعلیٰ، کوئی اس سے اعلیٰ، اسی طرح کافروں کے بھی سزائیں جو ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گی، ان کے بھی درکات ہوں گے۔ كما قال تعالیٰ قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون۔ وقد قال الحافظ ابو يعلى حدثنا سريج ابن يونس قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا بشر الله بن مراد سبحان الله في قول الزداب عذاب فوق العذاب زيدوا اقارب ان يابا كالنخل الطوال۔ اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ ان مشرکوں کے لیے جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، اللہ پاک ایسے ان پہ ایسے بچھو مسلط کریں گے کہ ان بچھوں کے ڈنک جو ہوں گے وہ کھجوروں سے بھی بڑے بڑے ہوں گے۔ وحدثنا سريج بن حسن قال حدثنا ابراهيم بن سليمان قال حدثنا مش عن الحسن عن ابن عباس في الآية انه قال زدناهم عذابا فوق العذاب قال 5 نهار تحت العرش يعذبون ببغضها في الليل وببغضها في النهار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو ایک ایسا عذاب ہوگا کہ مومنوں کے لیے تو عرش کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان نہروں سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ دیکھ دیکھ کے جلتے اور مرتے رہیں گے قیامت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، دعا کریں کہ اللہ شفا عطا فرما دے۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ کہتے ہیں کہ جی جو عورتیں قرآن یاد کر رہی ہیں، طالبہ ہیں، معلمہ ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں، تو کیا وہ حیض کے دنوں میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتی ہیں؟ یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قول میں تو یہ ہے کہ ایک ہے جنابت اور ایک ہے حیض و نفاس۔ جنابت کی حالت میں تو عورت کسی طرح بھی نہ ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، کیونکہ جنابت سے پاک ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔
کہ اٹھ کے غسل کر لے بس پاک ہو گئی۔ لیکن ایام حیض اور نفاس ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یاد پڑ سکتی ہے لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ اگر کہیں قرآن کا لفظ دیکھنا پڑے تو کپڑے سے ہاتھ پہ دستانہ چڑھا کے تو انگلی رکھ سکتی ہے، ورنہ بغیر کسی کپڑے کے قرآن کو نہ چھوئے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت یاد بھی نہ پڑے اور قرآن کو کپڑے سے بھی نہ چھوئے، بلکہ اگر استانی ہے، پڑھانے والی ہے بیچاری، تو سنتی رہے، اور کہیں کوئی بچی غلطی کرے تو اس کو ایک لفظ کا اشارہ کرے، جیسے وہ الحمد پوری کہتے پوری آیت نہ پڑھے۔ وہ کہتے ہیں احتیاط کرے، کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور اللہ کے قرآن کی شان ہی ایسی ہے کہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، اللہ نے فرمایا یہ ان ملائکہ کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کے محبوب ہیں، جو شان والے ہیں، جو پاکیزہ ہیں۔ تو اس لیے امام صاحب اس مسئلے میں بھی بڑے سخت ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ادب سکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں کسی کے لیے عمرہ کر رہا تھا، لیکن میں نے طواف بھی کر لیا اور بال کٹوا دیے اور صفا مروہ بھول گیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، تو چونکہ اب آپ بال بھی کٹوا چکے ہیں ایک دم ادا کریں، اگر بال نہ کٹوائے ہوتے تو جا کے صفا مروہ دوڑ لیتے، لیکن آپ مسئلہ اس وقت پوچھتے ہیں جب غلطی مکمل کر لیتے ہیں، آدھی غلطی میں بھی نہیں پوچھتے۔ پہلے تو خیر پوچھنے کی عادت ہی نہیں ہے نا، پہلے کیا پوچھنا ہے، لیکن چلو بھی اب مکے میں آ کے ہی سمجھ رہے کہ بھی ہم مکے میں آ گئے، حرم میں آ گئے، احرام باندھ کے آ گئے، اب کیا کریں، دو لفظ کی بات ہے، سمجھ رہے اب ایک بکری بطور دم اللہ کے حرم کے یعنی مکے کے شہر میں دیں، ذبح کر کے غریبوں کو کھلائیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے خود کو گولی مار کے خودکشی کی ہے، مر گیا، تو اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ اللہ کی مرضی، وہ چاہے تو بخش دیں، چاہے تو عذاب دیں، کافر تو نہیں ہے نا، بہرحال کافر ہو کے تو نہیں مرا، اس نے گناہ بڑا سخت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جس طرح خودکشی کرے گا اللہ اس کو قیامت میں بھی وہی سزا دیں گے کہ اپنے آپ کو گولی مارتے رہو، مرتے رہو، جیتے رہو، تاکہ وہی عذاب بھگتتا رہے۔ تو بہرحال لیکن وہ قادر ہے کہ معاف بھی کر دے، اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، صرف شرک پہ مرنے والے کو نہیں بخشا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ بخشے جا سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ معاف کر دے بیچارے کو۔ کہتے جی کہ گھر میں اگر کیڑے ہیں، حشرات ہیں، کاکروچ ہیں، تو مکے میں رہتے ہوئے ہم ان کو مار سکتے ہیں؟ بالکل مار سکتے ہیں جی، کیوں نہ ماریں؟ موذی چیز جہاں ہو اس کو مارنا جائز ہے، وہ مکے میں ہو کسی جگہ ہو۔ جو چیزیں مسلمان کو ایذا دینے کا باعث ہیں، جو چیزیں نقصان دے سکتی ہیں، ان کو مارنا بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے کوئی 1.5-2.5 سال شادی ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، تو ایک دن اپنی بیوی کا پستان منہ میں لیا تو دودھ آ گیا، وہ میں نے تھوک دیا، وہ کچھ نہیں ہوتا جناب، بالکل پیا کرو، آدمی کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ دیکھو نا، دودھ اگر اچھا نہ ہوتا تو اللہ بچے کو دودھ پلاتے۔ یہ تو تمہارے 2 فائدے ہو گئے، بیوی کی بیوی ہو گئی گھر میں، بکری کی بکری ہو گئی، جب چاہا دودھ پی لیا، جب چاہا بیوی بنا لیا۔ بہرحال کچھ ہوتا کچھ نہیں، نکاح پکا ہے، بالکل نہیں ٹوٹتا، مزے کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، توبہ کرو۔ بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا، توبہ کرو، شرم کرو، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، حضور کے حکم پہ چلو، سرکار دو عالم کے حکم پہ چلو، اور باقی تمہاری مرضی ہے، تم نے کون سی مان لینی ہے مولویوں کے۔ مولوی تو تمہارے نزدیک پاگل ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں، اب زمانہ ویڈیو پرنٹ کا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، مولویوں کی بات کا کیا ہے۔ مزے کرو جی، فکر نہ کرو،
جب انجام کو پہنچو گے نا پھر تمہیں مولوی یاد آئیں گے. جس دن قبر آئے گی نا انشاءاللہ پھر یہ ساری بلی پرنٹ یاد آ جائیں گے. حقیقت کا تو نہیں ہوتا، عقیقہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے جب لکھنے نہیں آتا مسئلے کی پوچھنے کی بھی کیا ضرورت. بہرحال بچہ ہو تو 7ویں دن 2 دمبے یا 2 بکرے ذبح کر کے گوشت بانٹو، مرضی پکا کے کھلاؤ، چاول وغیرہ تمہاری مرضی. اگر لڑکی ہے تو 1 بکری یا 1 دمبا 7ویں دن نہ کر سکو تو پھر 14ویں دن، اگر نہ کر سکو پھر چھوڑ دو. ایک سنت ہے، ثواب ہے، ہو گیا نہ ہو گیا. باقی کون سی سنتوں پہ عمل کیا ہوا ہے کہ عقیقہ رہ جائے گا، اس کا بڑا فکر ہے آپ کہ بھئی عقیقہ. کہتے ہیں جی اب میں نے مسئلہ سنا اور میرے باپ نے میرا عقیقہ نہیں کیا، داڑھی رکھوائی تھی. عقیقے والی سنت کا فکر ہے، یہ داڑھی والی سنت کا فکر ہے. بس عادت ہے. کہتے جی نکاح کس بات پہ ختم ہو جاتا ہے؟ طلاق دینے سے ختم ہو جاتا ہے. نہ آپ ختم کرنے کا مسئلہ پوچھتے ہیں یا قائم کرنے کا پوچھتے ہیں؟ نکاح کو قائم رکھو، ختم کرنے کا فکر نہ کرو. ہمارے میاں بیوی کے درمیان میں بہت جھگڑا رہتا ہے. 7 سال پہلے میں نے بیوی کو بولا تھا کہ آپ میرے سے فارغ ہیں، آج مسئلہ پوچھ رہے ہو. ایسے بہت جلدی کر رہے ہو. 7 سال مزید گزار کے اگر میں زندہ رہا تو 14 سال بعد پوچھوں. اگر اس وقت کہا تھا کہ میں نے فارغ کیا یا مجھ سے فارغ ہو، نیت طلاق تھی تو پھر تو ہو گئی. نہیں دیا تھے اس سے میں کہا تو کچھ نہیں ہوتا. 3 بار طلاق دینے سے عورت بالکل طلاق ہو گئی. بھائی سے شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی ہو سکتی ہے عدت کے بعد. ایک بھائی نے طلاق دیا، دوسرا انتظار میں لائن میں کھڑا ہوا ہے. سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کے گھرانے. اسی لیے طلاق ہوئی ہوگی نا، اس نے بھی اپنا راستہ بنا لیا ہوگا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں پہلی بار جب آیا تھا عمرہ نہیں کیا، ماشاءاللہ. اب عمرہ بھی کرو، 1 بکری دم بھی دو. کہتے جی میں جب بھی کسی سے بلائی کرتا ہوں، گھر میں بھی اپنے بھائی سے سب سے اچھائی کرتا ہوں، لوگ بدنام کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے. بس کوئی گڑبڑ ہوگی ضرور تمہارے اندر بھی. دیکھو نا تالی بج رہی ہے، جب تک دوسرا ہاتھ نہ ہو تو اپنی اصلاح بھی کرو اور باقی نیکی کر دریا میں ڈال. کہتے جی کہ میلاد النبی پہ خوشی کا اظہار. میرا بھائی تو صحابہ کو خوشی نہیں تھی، تابعین کو نہیں تھی، اہل بیت کو نہیں تھی، تمہیں زیادہ خوشی ہے. تو جیسے 12 ربیع الاول کو خوشی کا اظہار، وفات بھی تو ربیع الاول میں ہے، پھر غم کا اظہار وہ کون کرے گا؟ جیسے ولادت مبارک جو ہے وہ ربیع الاول میں، وفات بھی ربیع الاول میں. تو خوشی کا اظہار تو تم نے کیا جھنڈیاں لگا کے، تو وفات پہ غم کا اظہار. تو اس لیے وہ کرو جو شریعت کا حکم ہو، وہ نہ کرو جو حکم نہ ہو. حیض کی حالت میں احرام باندھ لیا، مکے میں پہنچ گئی، 2 دن انتظار کیا، پاک ہوئی، صاف ہوئی، حرم میں گئی، طواف کیا، صفا کیا. جب واپس گئی تو اپنے کپڑوں پہ داغ دیکھا. تو بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے، عمرہ ہو گیا اس کا، اب ایک طواف جو ہے دوبارہ پاک ہو کے دوہرا دے. بس انشاءاللہ کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں. کہتا ہے کہ جب حضور نے موت کے وقت فرمایا کہ بہت سختیاں ہیں، تو ہاں ٹھیک فرمایا، ہدایت کی امت کو
حضور پاک دعا مانگتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ اللہ موت کی شدت کے وقت میں میری مدد فرما۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیا پوچھا ہے۔ مانا یہ نہیں ہوتا کہ یہ سختی الگ ہے، وہ عذاب قبر والے فرشتوں کی کافروں کے لیے سختی الگ ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی اپنے باپ سے بھی ڈرتا ہے، ادب سے بیٹھ جاتا ہے، سانپ سے بھی ڈرتا ہے، تو کیا باپ کو سانپ سمجھتے ہو؟ ڈرتے تو دونوں سے ہو۔ آپ کے لیے خنزیر بھی حرام، انسان کا گوشت کھانا بھی حرام، تو دونوں خنزیر ہیں، وہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ وہ خست کے لیے حرام، یہ عزت کے لیے حرام۔ یہ مقام انبیاء اور عظمت ہیبت خداوندی ہے کہ ان کو ایک ایک بات پہ ڈر ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ قیامت میں بھی کہیں گے نفسی 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 خشیت علی نفسی۔ حضرت آدم کہیں گے بھئی میں تو ڈر رہا ہوں، اللہ مجھ سے نہ پوچھ لیں کہ تم نے وہ درخت کا دانہ کیوں کھایا تھا، حالانکہ اللہ معاف کر چکے ہیں، پھر کیوں پوچھیں گے؟ لیکن اللہ کا جلال ہے، ہیبت ہے، عظمت ہے، تو جتنا شان زیادہ ہوتا ہے ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ سکرات کی موت کی سختی انبیاء یا نیک آدمی کو اسی طرح ہوتی ہے جیسے کافروں کو ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت، آسمان زمین کا فرق ہے دونوں میں۔ میں عمرے کے لیے پاکستان سے آیا، جدہ ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچا، بیگ کھولا تو بیگ کا وہ پتہ نہیں کیا تھا، وہ غائب تھا، احرام نہیں تھا۔ ماشاءاللہ آئے عمرے کے لیے تھے، بیگ آپ نے ہوٹل میں آ کے کھولا ہے۔ احرام تو آپ کو کراچی سے باندھنا تھا، ہوٹل سے تو نہیں باندھنا تھا۔ بہرحال اب عمرہ بھی کرو، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ حنفی مسلک ہے فقہ کا، سب کا دین اسلام ہے۔ حنفی مانا یا شافی مانا کہ جو لوگ فروعی مسائل میں، غیر منصوص مسائل میں ان کے فقہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔